السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ہاں بھائی، انڈیپینڈنٹ برانچ کا ایک ہوم ورک دیا تھا آپ کو، امید ہے کر لیا ہوگا آپ نے وہ کوسچن اور آسانی سے ہو بھی گیا ہوگا. چلیں، ڈسکشن بورڈ جو ہے وہ آپ کا سہارا تو ہے ہی. اگر کہیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آئی ہوں گی تو لازماً آپ نے ڈسکشن بورڈ کا سہارا لیا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے پارٹنرشپ کی کچھ ابتدائی بات چیت شروع کر لی تھی، جس میں کہ I talked about profit distribution of a partnership firm. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک پارٹنرشپ فرم میں اکاؤنٹنگ وائز جو پرابلم ہے وہ صرف اور صرف پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی ہے. لائک ایک سول پروپرائٹرشپ کی اکاؤنٹنگ اور پارٹنرشپ فرم کی اکاؤنٹنگ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، وہی ڈیبٹ کریڈٹ، اسی طرح سے انکم اسٹیٹمنٹ کا بنایا جانا، اسی طرح سے بیلنس شیٹ کا بنایا جانا. مسئلہ جو کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ہم نے نیٹ پروفٹ کو کیپٹل میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. جھگڑا ہو گیا دونوں پارٹنرز کے مابین، ایک کہتا ہے جی میرا کیپٹل زیادہ، دوسرا کہتا ہے جناب میری محنت زیادہ ہے، مجھے پروفٹ میں سے زیادہ ملنا چاہیے. تو اس جھگڑے کو ریکنسائل کرنے کے لیے ہم نے اس پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کے 3 بہانے دیکھے تھے. ہیں وہ تینوں بہانے تھے اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے. ایز سچ ہم پارٹنر کو انٹرسٹ آن کیپٹل دے نہیں رہے ہوتے، پارٹنر کو سیلری دے نہیں رہے ہوتے، نہ ہی پارٹنر کو ہم اس پروفٹ کی وہ جو ریشو ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ انٹرسٹ آن کیپٹل کا بہانہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پارٹنر کو جس کی کیپٹل کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور سیلری کا بہانہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پارٹنر کو جس کی ٹائم ڈیووشن زیادہ ہیں ٹوورڈز دا بزنس. اور پروفٹ ریشو کو مختلف کیوں رکھتے ہیں؟ زیادہ پروفٹ ریشو کیوں کسی پارٹنر کو دیتے ہیں؟ کیونکہ اس پارٹنر کے پرسنل کانٹیکٹس، بزنس کانٹیکٹس، ایکسپیرئنس، نالج آف دا بزنس زیادہ. سو یہ 3 ریزنز بنتی ہیں اس نیٹ پروفٹ کو جو کہ تمام ایکسپینسز کو مائنس کر چکنے کے بعد آیا. ریمبر دس تھنگ کہ انکم میں سے ہم نے ہر طرح کے ایکسپینس کو مائنس کر دیا ہوا. 5 آپ کو بتائے تھے نا ایکسپینسز کے فنکشنز کون کون سے؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا فنکشن، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کا فنکشن، سیلنگ ایکسپینس کا فنکشن، فائنینشیل ایکسپینس اینڈ انکم ٹیکس. آپ کے اس پارٹنرشپ فرم سے متعلق جو بھی ایکسپینس فنکشن ہے اس کو آپ لیس کر چکے ہیں. آفٹر سبٹریکٹنگ all of the expenses from the incomes, what you get is profit. And this profit is now distributed among the partners based on interest on capital, partner salaries and profit sharing ratio. تو معلوم یہ ہوا کہ انٹرسٹ آن کیپٹل، پارٹنر سیلری اور پروفٹ شیئرنگ ریشو یہ تینوں چیزیں ایک بہانہ بن رہی ہیں پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. اور الٹیمیٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہی نیٹ پروفٹ کی فگر 2 پارٹنرز میں الگ الگ سے تقسیم ہو جاتی ہے اور ان دونوں پارٹنرز کے کیپٹلز میں پلس ہو جاتی ہے. یہاں پر اب اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ پارٹنرز کے کیپٹل اکاؤنٹ بنانے کا آتا. لاسٹ لیکچر میں آپ کو پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ تک سمجھا چکا تھا. اینڈ ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ ہاؤ ٹو پریپیئر پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ.
تو دیکھیے پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے, ایک فلکچویٹنگ کیپٹل اور دوسرا فکسڈ کیپٹل. اب یہ فلکچویٹنگ اور فکسڈ کیپٹل ہے کیا چیز؟ دیکھیں جی, یہ میں پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ بنانے کی بات کر رہا ہوں. اس بات کا تعلق اکاؤنٹنگ سے ہے, ادروائز کوئی پریکٹیکل سینیریو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کیپٹل کی قسم ہے کہ کیپٹل فکسڈ ہوتے ہیں اور کیپٹل فلکچویٹنگ ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نیچر آف دا کیپٹل کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کی. وائل یو آر ڈوئنگ اکاؤنٹنگ اور وائل یو آر پریپیئرنگ لیجر اکاؤنٹ فار دا کیپٹل آف دا پارٹنرز, تو آپ یا تو اس کو فلکچویٹنگ کیپٹل میتھڈ سے مینٹین کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو فکسڈ کیپٹل میتھڈ کے ذریعے سے مینٹین کرتے ہیں. کس کو؟ پارٹنر کے کیپٹل اکاؤنٹس کو. ٹھیک ہے. اب جو فلکچویٹنگ کیپٹل ہوگا اس اکاؤنٹ میں ہم پارٹنر کے کیپٹل میں ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ شامل کر رہے ہوں گے اور ڈرائنگز مائنس کر رہے ہوں گے, جیسا کہ آپ سول پروپرائٹرشپ میں کرتے تھے کہ اس اونر کے کیپٹل میں نیٹ پروفٹ پلس کر کے ڈرائنگز جب مائنس کرتے تھے تو کیپٹل کی اوپننگ بیلنس والی فگر نہیں رہتی تھی بلکہ کلوزنگ بیلنس سے کہا جایا کرتا تھا. اب اوور دا ایئرز اگر آپ اپنی بکس آف اکاؤنٹ سے پوچھنا چاہیں کہ انٹروڈیوسڈ کیپٹل کتنا تھا جب یہ بزنس شروع کیا گیا, تو بکس آف اکاؤنٹس نہیں بتا سکیں گے. زبانی اس اونر کو یاد ہو تو ہو, کم از کم بکس آف اکاؤنٹس یہ بات نہیں بتا سکتے, کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یہ بات نہیں بتا سکے گی. لہذا یہ جو فلکچویٹنگ کیپٹل ہے اس میتھڈ میں کیپٹل بیلنس میں ہی ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ آف دا پارٹنر جو اس کا حصہ ہوگا وہ شامل کر دیا جائے گا اور اس پارٹنر کی ڈرائنگ کو مائنس کر دیا جائے گا, تو ہمارے پاس فلکچویٹنگ کیپٹل کا بیلنس فائنلی آ جائے گا. فلکچویٹ کر رہا ہے نا, اس کی اکاؤنٹنگ ڈیبٹ کریڈٹ میں ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, فی الحال اس کا ایک آئیڈیا لے لیجیے. اب فکسڈ کیپٹل کا آئیڈیا کیا ہے کہ یہاں پر فکسڈ کیپٹل وہ اکاؤنٹ ہوگا which was introduced by the owner, by the partner into the firm. Contributed capital, جس کے پیسے دیے تھے اس نے, جو ریسورسز وہ لے کر آیا تھا بزنس کے اندر. This is that capital account. اس میں ہم نے ڈرائنگ کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں, نہ ہی اس کے اندر ہم نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے کوئی تبدیلی کرنی ہے. اب اس بات کو ہم وہ جو لاسٹ لیکچر میں میں نے ایک کوشچن آپ کو پریکٹس کروایا تھا اس کے اندر اپلائی کرتے ہیں کہ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ اور فلکچویٹنگ کیپٹل اکاؤنٹ کیسا دکھے گا اور کس چیز کی مزید ضرورت پیش آئے گی. ابھی ایک بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے, چھپا لی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلے تو سلائیڈ پر کہ آپ نے پچھلی مرتبہ جو پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بنائی تھی اس میں کیا کیا انفارمیشن پلاٹ کی تھی. لائک ہمارے پاس نیٹ پروفٹ فار دا ایئر تھا 70,000 روپیز کا, انٹرسٹ آن کیپٹل 10% کے حساب سے 10,000 اور 20,000 آیا تھا, 30,000 ہو گیا. پارٹنر کی سیلری صرف ایک کو ہم نے دی تھی 24,000. ریمیننگ 16,000 کو ہم نے 3:2 میں اے اور بی میں ڈیوائڈ کیا تھا, 9,600 and 6,400, and finally we got 43,600 as a profit of A and 26,400 as a profit figure of B. آئیے ہم اب فلکچویٹنگ کیپٹل اکاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا نظر آئے گا. اس میں ہمارے پاس اوپننگ بیلنس براڈ فارورڈ کریڈٹ سائڈ پر نظر آئے گا 1,10,000 اے کا اور 2,15,000 بی کا. یہ پچھلے سال کا اس کا کیپٹل کا بیلنس ہے جس میں کہ
پچھلے سالوں کی فلکچویشنز انکارپوریٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اب اس سال میں جو پروفٹ ہوا اے کو وہ ہے 43,600 اور بی کو 26,400. یہ دونوں پروفٹس کیپٹل اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر نظر آ جائیں گے, اور ڈیبٹ سائڈ پر ہمیں ڈرائنگز اکاؤنٹ لکھنا ہے. ان اے وے جو ڈرائنگز ہوئی ہیں ان دونوں پارٹنرز کی وہ 30,000 ایچ ہیں. اب وہ ڈرائنگز تو سارا سال ڈرائنگز کے اکاؤنٹ میں ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں, وہاں سے ان کو کلوز کیا جائے گا کیپٹل اکاؤنٹ میں. تو کیپٹل اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر 30,000 اے میں اور 30,000 بی میں آپ کو نظر آ جائیں گے. یوں جو کیری فارورڈ بیلنس فلکچویٹنگ کیپٹل اکاؤنٹ کا نظر آ رہا ہے آپ کو ڈیبٹ سائڈ پر 1,23,600 مسٹر اے کا اور 2,11,400 مسٹر بی کا. آپ نے دیکھا کہ سمپل سی بات ہے, جو کیپٹل اکاؤنٹ ہے اس کی کریڈٹ سائڈ پہ پروفٹ کو ڈال دو اور ڈیبٹ سائڈ پر ڈرائنگس کو لکھ دو. ان اے وے وی نو ویری ویل کہ کیپٹل از آف کریڈٹ نیچر, پروفٹس آر آلسو آف کریڈٹ نیچر. دونوں پلس ہو گئے, کیپٹل اور نیٹ پروفٹ پلس ہو گئے. ڈرائنگس ڈیبٹ نیچر کی ڈیبٹ سائڈ پر اس کو پوسٹ کیا, مائنس ہو گئی. الٹیمیٹلی وی گیٹ دا کلوزنگ بیلنس آف کیپٹل which is our owner's equity in a way. تو اوپننگ کیپٹل پلس نیٹ پروفٹ مائنس ڈرائنگس, یہی والا فارمولا بچپن سے پڑھے آ رہے ہیں نا ہم, وہ یہاں پر ٹی اکاؤنٹ میں آپ کو میں نے شو کر دیا, اور اس ٹی اکاؤنٹ کو میں نے کہا کہ ہم فلکچویٹنگ میتھڈ کے تحت بنا رہے ہیں. کلیئر؟ آئیے جی اب آپ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ کو بھی دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو کریڈٹ سائڈ پر کیپٹل براڈ فارورڈ کی فگر نظر آ رہی ہے, اے کے لیے 100,000 اور بی کے لیے 200,000 روپیز, اور وہی آپ کو کیری فارورڈ ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے, اے کا 100,000 اور بی کا 200,000 روپیز. بس اس کے علاوہ فکسڈ کیپٹل میں اور کچھ نہیں نظر آ رہا. لیں جی, اتنا سا ہے فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ, کچھ ڈالنا ہی نہیں اس میں, نہ ہی کچھ اس میں سے آپ نے ڈیبٹ کرنا ہے, صرف اور صرف اوپننگ بیلنس, دیٹس آل. تو پریشانی کیا آئی, وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ چھپایا, پریشانی یہ آئی کہ سر وہ ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ اور وہ ڈرائنگز کہاں گئیں, آ گئی نا پریشانی. ہاں بھائی, اس کے لیے اب ہمیں ایک اکاؤنٹ مزید بنانا ہوگا. کس میتھڈ میں؟ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ میتھڈ میں. کیپٹل اکاؤنٹ میں ہم نے صرف کنٹریبیوٹیڈ اماؤنٹ آف کیپٹل کو ہی شو کرنا ہے, دیٹس آل. لیکن جو باقی کی چیزیں ہوں گی, یعنی کہ بہرحال آنرز ایکویٹی سے متعلق ہمارے پاس پروفٹ بھی ہے, ڈرائنگس بھی ہیں, یہ آنرز ایکویٹی کی ہی باتیں ہیں. کوئی آنرز ایکویٹی میں انکریز کا باعث بن رہی ہیں, کوئی آنرز ایکویٹی میں ڈیکریز کا باعث بن رہی ہیں. ان کو کہاں پر شو کرنا ہے؟ ان کے لیے ہم بناتے ہیں پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ. پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں ایک بات آپ ابھی سن لیجئے, شاید یہ اتنی جلدی سمجھ نہ آئے, لیکن ابھی میں کیے دیتا ہوں, بعد میں انشاءاللہ تعالی اس کو ریفر کر کے مزید بھی اچھی طرح سمجھاؤں گا. پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ میں صرف ریئلائزڈ پروفٹ کی موومنٹ کو شو کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو سمجھ نہ آنے والی بات تھی وہ ریئلائزڈ پروفٹ کی تھی. بہرحال دوبارہ یہ اسٹیٹمنٹ سن لیجیے. پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ از prepared to show the movement or the increase or decrease in the realized profits. Realized profit وہ ہوتا ہے جو کہ profit and loss account سے آپ کو حاصل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی unrealized profit بھی ہوگا. یہ وہ بات ہے جو کہ میں نے بھی بعد میں آپ کو بتانی ہے, اس لیے ابھی میں اس ایشو کو ٹچ ہی نہیں کروں گا. فی الحال اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے. ابھی یہ بات میں ریپیٹ کروں گا نیکسٹ لیکچر میں شاید, یا شاید آج اگر موقع ملا تو آج بھی کچھ بات اس سے متعلق کی جا سکتی ہے کہ ریئلائزڈ اور ان ریئلائزڈ پروفٹ کیا ہوتے ہیں پارٹنرز کے لیے. فی الحال پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے جو پروفٹ حاصل ہوا ہے دیٹ از دا ریئلائزڈ پروفٹ.
اور اسی ریئلائز پروفٹ کے اگینسٹ پارٹنرز نے کچھ ڈرائنگز کی. ان دونوں چیزوں کو ہم شو کہاں پر کریں گے؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں. اور بات کو اگر آسان رکھنا ہے, زیادہ ٹیکنیکل الفاظ استعمال نہیں کرنے اس کے اندر, تو یہ بات سن لو کہ کیپٹل کی اصل رقم جو کاروبار میں کاروبار کا مالک لے کر آتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی موومنٹ ہوگی وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں شو کی جائے گی. یہ فی الحال آج تک کے لیکچر سے متعلق بات ہے, ابھی اس میں نے کچھ امینڈمنٹ کرنی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کو فی الحال یہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ جو پارٹنر نے کیپٹل کنٹریبیوٹ کیا, جس کے لیے آپ کیش ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ انٹری پاس کیا کرتے ہیں, یاد ہے نا بچپن کی باتیں, کیش ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ آپ انٹری کس کے لیے پاس کیا کرتے ہیں؟ جو کاروبار کا مالک کاروبار میں لے کر آتا ہے. یہ والی اکاؤنٹنگ انٹری سے متعلق جو اکاؤنٹ ہے وہ ہے کیپٹل اکاؤنٹ. اس کے علاوہ جتنی بھی اونرز ایکوٹی میں موومنٹ ابھی تک میں نے جو آپ کو بتائی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں شو کریں گے. اور اس میں کون کون سی بات آ جاتی ہے؟ اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ آ جاتا ہے اور ڈرائنگز اکاؤنٹ کی بات آ جاتی ہے. دیٹس آل. آسانی سے سمجھنے کے لیے فی الحال اتنی سی بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ کیپٹل الگ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر, اور جو پروفٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈرائنگز کی باتیں ہیں وہ الگ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. اب میں آپ کو اسی کوشچن سے متعلق پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں. تو دیکھیے اس کی کریڈٹ سائڈ پر ہمیں اوپننگ بیلنس براٹ فارورڈ نظر آ رہا ہے 10,000 روپیز کا, اور کریڈٹ سائڈ پر ہی آپ کو پارٹنر بی کا اوپننگ بیلنس نظر آ رہا ہے 15,000 روپیز کا. اگر آپ فلکچویٹنگ کیپٹل کو ایک نظر دیکھیں تو اس میں آپ نے براڈ فارورڈ کیا تھا اے کے لیے 1,10,000 روپیہ اور بی کے لیے 2,15,000 روپیہ. اور اگر اب آپ فکسڈ کیپٹل کا ٹی اکاؤنٹ دیکھیں تو وہاں پر آپ نے کیپٹل اکاؤنٹ میں براڈ فارورڈ کیا تھا 1,00,000 روپیہ اے کے لیے اور بی کے لیے 2,00,000 روپے. دیکھیے کہ ان میں فرق کیا آیا. فلکچویٹنگ کیپٹل میں بیلنس براڈ فارورڈ ہو رہا ہے اے کے لیے 1,10,000 روپے اور بی کے لیے 210,000. اور ساتھ ہی اب اس کو کمپیئر کر لیں کہ فکسڈ کیپٹل میں اے کے لیے 100,000 اور بی کے لیے 200,000. صرف فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے جو کہ پچھلے سالوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس ہے. تو اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے جو براڈ فارورڈ کیا اے کے لیے وہ صرف 10,000 اور بی کے لیے 15,000. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ اگر آپ فکسڈ کے ساتھ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ کے ساتھ اس کرنٹ اکاؤنٹ کو کمپیئر کریں یا ملائیں آپس میں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ 1,10,000 روپیہ ہی ہماری کریڈٹ سائڈ پر ہے اے کے لیے اور 2,15,000 روپیہ ہی ہماری کریڈٹ سائڈ پر ہے بی کے لیے. سو فلکچویٹنگ کیپٹل ہی کے دو ٹکڑے ہیں, یہ کیپٹل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ. اب کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے صرف ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ کو کریڈٹ سائڈ پر لکھنا ہے جو کہ ہمیں پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ سے ملا تھا 43,600 اینڈ 26,400, اور ڈیبٹ سائڈ پر ڈرائنگز جو اے اور بی کی 30,000 30,000 ریسپیکٹولی ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کیری فارورڈ بیلنس 23,600 اے کا کرنٹ اکاؤنٹ اور 11,400 بی کے کرنٹ اکاؤنٹ کا مل گیا. سو یہ ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ کی کہانی جو ہم کیپٹل کے فکسڈ ہونے کی صورت میں ضرور بنایا کرتے ہیں, بیکاز ہم نے وہ ساری موومنٹ شو کرنا ہوتی ہے کہ ہمارے ریئلائزڈ پروفٹ میں سے ڈرائنگز کتنی ہوئی. اب وہ ریئلائزڈ پروفٹ کے ٹکڑے پہلے کیے اور پھر ان کو الگ الگ ڈرائنگز کے ساتھ ایڈجسٹ کیا, اور فائنلی ہمارے پاس ہر پارٹنر کا بیلنس آ گیا جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس کے اتنے پیسے اونرز ایکوٹی میں انٹروڈیوسڈ کیپٹل کے علاوہ بزنس میں پڑے ہوئے ہیں. ان اے وے یہ جو بیلنس ہے یہ انٹرنلی جنریٹڈ فائنینس ہے کہ جو انٹرنلی جنریٹ کی گئی اس بزنس نے
کس کے لیے؟ آنر کے لیے, اس پارٹنر کے لیے. سو جناب یہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہلائیں گی آپ کی پارٹنرشپ فرم کے لیے, کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہلے بنایا, ڈیفینیٹلی وہ بنائیں گے تو نیٹ پروفٹ آئے گا, جیسا کہ اس کوشچن میں نے 70,000 کا نیٹ پروفٹ لیا تھا. پھر اس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے بعد ہم نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بنائی, جس سے کہ ہمیں ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ معلوم ہوا, اور پھر ہمیں کیپٹل اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ بنانا پڑے, اور فائنلی جو ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے بنائی جاتی ہے, بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ میں ہم نے اونرز ایکوٹی شو کرنا ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب پارٹنرشپ میں جو بیلنس شیٹ کی شکل ہے وہ کس طرح کی ہوگی. ایز فار ایز ایسٹس از کنسرنڈ کوئی چینج نہیں, لائبلٹیز آر کنسرنڈ کوئی چینج نہیں. ہاں البتہ اونرز ایکوٹی کی ورکنگ ہمیں تھوڑا سا کرنا ہوگی اس کے لیے. تو دیکھیے جی, آپ کو بیلنس شیٹ کا ایکسٹریکٹ شو کیا جا رہا ہے کہ اونرز ایکوٹی ہمارے پاس پارٹنر اے کی کیپٹل 100,000 روپیز اور کرنٹ اکاؤنٹ 23,600, اور آؤٹر کالم میں آپ کے پاس ٹوٹل 1,23,600 آ گئے, اور بی کی کیپٹل 200,000 اور کرنٹ اکاؤنٹ 11,400 اور ٹوٹل 2,11,400 روپیز آ گئے. اور جو ٹوٹل ان کو کر لیں, یعنی کہ اے اور بی کے کیپٹل کا سم کر لیں, ہمارے پاس 3,35,000 روپیز کی اونرز ایکوٹی آ جائے گی. سو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایز سچ زیادہ کمپلیکس بات نہیں ہے, صرف ایک اٹینشن ریکوائرڈ ہے کہ جو پروفٹ ہمیں نیٹ پروفٹ کی صورت میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے ملا, وہ اب ڈائریکٹلی کیپٹل اکاؤنٹ میں پلس نہیں کیا جا رہا لائک سول پروپریٹرشپ, بلکہ اس کو پہلے پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ میں بھیجا جاتا ہے, وہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے دونوں پارٹنرز کے مابین اس طریقے سے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وہ جو بہانے ہیں کون کون سے, ایک انٹرسٹ آن کیپٹل کا بہانا, ایک پارٹنر کے سیلری کا بہانا, اور ایک پروفٹ شیئرنگ ریشو کا بہانا. اس طرح سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو کر اب جو فگر آتی ہے اس کو اب ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں. اب وہاں سے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈرائنگز کی ایڈجسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس ڈرائنگز کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس آتا ہے, اس بیلنس کو اونرز ایکوٹی کی کیلکولیشن کے لیے پھر ہم یوز کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں. تو یعنی کہ بیلنس شیٹ میں آپ کیپٹل اکاؤنٹ کا بیلنس فکسڈ کیپٹل کی صورت میں اور کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس, یہ دونوں شامل کیے جائیں گے, اور ان کو پلس کرنے کے بعد آپ کہیں گے جی ہماری اونرز ایکوٹی کا ٹوٹل آ گیا. اب یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیجئے پلیز, کیا ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمیں کریڈٹ بیلنس ہی دے گا؟ بتائیے, کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمیں ڈیبٹ بیلنس بھی دے؟ سوچیں, کرنٹ اکاؤنٹ کی دیکھیے کریڈٹ سائڈ پر کیا ہے پروفٹس, ڈیبٹ سائڈ پہ کیا ہے ڈرائنگس. پروفٹس بڑے ہیں تو کریڈٹ بیلنس آ رہا ہے, ہاں بوجھ لیا. اگر ڈرائنگز کی رقم زیادہ ہوگی تو ڈیبٹ بیلنس ہو جائے گا. سو پارٹنر نے اگر اپنے ایکسپیکٹڈ پروفٹ سے زیادہ ڈرائنگز کی ہوئی ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ول شو ا ڈیبٹ بیلنس, اور یہ ڈیبٹ بیلنس جو ہوگا کیپٹل اکاؤنٹ میں سے مائنس کیا جائے گا, اور تب جا کے ہمارے پاس اونرز ایکوٹی کا بیلنس آئے گا. سو اس طرح سے آپ یاد پلیز کبھی مت کیجیے گا کہ کیپٹل پلس کرنٹ اکاؤنٹ, یہ بات غلط ہو جائے گی. آپ اس کو اس طرح سے یاد کیجیے کیپٹل پلس مائنس کرنٹ اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, کہ ہم نے کیپٹل میں یا پلس کرنا ہے کرنٹ اکاؤنٹ یا مائنس کرنا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. اب پلس کس صورت میں کرنا ہے اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا کریڈٹ بیلنس ہے, اور مائنس کس صورت میں کرنا ہے اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیبٹ بیلنس ہے. بالکل ٹھیک. میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا کوشچن اور پریکٹس کے لیے دیتا ہوں, اس کوشچن کو
ہم دیکھیں گے اسی تناظر میں جو کہ ابھی ہم سیکھ چکے ہیں. آئیے سلائڈ پر. اس کوشچن میں جی ہمارے پاس دو پارٹنرز ہیں, طارق اینڈ سعید. 1 سال پہلے جی انہوں نے پارٹنرشپ کی اور پروفٹ شیئرنگ ریشو طے پائی ان کے مابین 3/5 اینڈ 2/5 ریسپیکٹولی, یعنی کہ طارق ول گیٹ 3/5 شیئر اینڈ سعید ول گیٹ 2/5 شیئر. ان دونوں کے چونکہ کیپٹل برابر نہیں ہیں, اس لیے ہم نے ایک بہانہ انٹرسٹ آن کیپٹل کا رکھ دیا. طارق صاحب کا کیپٹل جو ہے وہ 2000 ہے اور سعید صاحب کا کیپٹل 6000 روپیز ہے. اب اس جھگڑے کو پہلے سے انویسیج کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, کیپٹل پر انٹرسٹ جو ہوگا 5% ہوگا, تو 5% انٹرسٹ آن کیپٹل ہم نے ایک ڈٹرمن کر لیا پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں. اگلی بات یہ کہ اس میں چونکہ سعید کی ٹائم ڈیووشن زیادہ ہے, لہذا ہم نے کہا جی کہ سعید ول گیٹ a salary of 500 rupees and Tariq will get no salary. Next یہ کہ انٹرسٹ آن ڈرائنگس طارق سے 50 روپیز لی جائیں گی اور سعید سے 100 روپیز لی جائیں گی, اور نیٹ پروفٹ جو اس سال ہمیں ہوا 31 دسمبر 2007 میں وہ ہے 5000 روپیز, جس کو کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا. لیکن جی اس کوشچن میں ایک نئی چیز آپ کو مزید سکھائی جا رہی ہے اور وہ ہے انٹرسٹ آن ڈرائنگس کی. ہم مختلف ڈیٹس میں پارٹنرز کو ڈرائنگ کے لیے پیسے دیا کرتے ہیں. ہم کون ہیں؟ وی آر دا اکاؤنٹینٹس آف دا فرم. بینگ اکاؤنٹینٹ, پارٹنر جب ہم سے کہتا ہے کہ جی ڈرائنگ کے لیے پیسے اتنے دے, ہم دے دیتے ہیں. اب بزنس یہ کہتا ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کیجیے گا کہ جی پارٹنر نے بزنس کے اتنے پیسے استعمال کیے اپنے ذاتی استعمال میں, لہذا پارٹنر کو چاہیے کہ وہ بزنس کو اس رقم پر ریٹرن دے, ایک جسے ہم انٹرسٹ کی صورت میں اکاؤنٹ فار کریں گے. اب یہ اگین پھر وہی بات, یہ انفیکٹ انٹرسٹ ریسیو نہیں کیا جا رہا, یہ صرف اور صرف پارٹنرز کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک اکاؤنٹنگ ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ کوئی انٹرسٹ پارٹنر سے ریسیو نہیں کیا جا رہا. اگر واقعی یہ پارٹنر سے انٹرسٹ ریسیو کیا جاتا تو یہ بزنس کی ادر انکم کہلاتا اور ادر انکم کے طور پہ بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شامل کیا جاتا. لیکن ریمبر, دس از ناٹ دا انکم آف دا فرم. This is just an accounting adjustment, just to satisfy both of the partners کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل, ایک پارٹنر زیادہ ڈرائنگس کرتا ہے, بزنس کا زیادہ پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آتا ہے. دوسرا پارٹنر کم ڈرائنگس کرتا ہے, بزنس کا کم پیسہ اپنا ذاتی استعمال میں لے کر آتا ہے. دوسرے پارٹنر کو یہ گلا ہو سکتا ہے پہلے پارٹنر کے ساتھ کہ آپ نے پیسہ زیادہ بزنس سے لے لیا, بزنس نے تو وہ کام کرنا تھا, اور اس کچھ کام کے کرنے سے بزنس کو تو پروفٹس ہونے تھے جو کہ نہیں ہوئے. یہ صرف آپ چونکہ ڈرین کر گئے تھے پیسہ, اس وجہ سے بزنس ان پروفٹ سے محروم رہا. اس کو اپرچونٹی کاسٹ بھی کہتے ہیں. اس چیز کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم یہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ کو شامل کرتے ہیں نیٹ پروفٹ میں کہ جی اوکے, وہ جتنا پروفٹ بزنس کو ہونا تھا وہ یہ رہا, جو ہم کہتے ہیں جی چلیں پارٹنر سے ریسیویبل ہے اور بزنس کے پروفٹس میں شامل کر دیا جائے, بزنس کا پروفٹ ہے. اب یہ ایڈجسٹمنٹ دوبارہ سے بتا دوں, اس طرح سے سمجھ کر نہ کی جائے کہ یہ ایک انکم کی ایڈجسٹمنٹ ہے. غلط کانسیپٹ ہو جائے گا, بلنڈر ہو جائے گا.
انکمس تو ہم ریکارڈ کر چکے اور ان میں سے ایکسپینسز بھی مائنس کر چکے, تبھی تو نیٹ پروفٹ آیا. اب یہ جو انٹرسٹ آن ڈرائنگ کی ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ پیسیفائی کیا جا رہا ہے پارٹنرز کے گرج کو, کہ اگر وہ کوئی ایسا گلا شکوا رکھتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, ابھی ہم اس کے لیے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ایسا کریں گے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے. تو وہ اے اور بی پارٹنر, ہمارے اس سوال میں طارق اور سعید جو دو پارٹنر ہیں, ان سے ہم نے کہا جی کہ آپ کو جو ڈرائنگز کے پیسے دیے ہوئے ہیں اس پر بزنس اتنا انٹرسٹ آن ڈرائنگ چارج کرے گا. وہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ آپ کو اب یہاں پر نظر آ رہا ہے, اور اس کو ہم نے شامل کہاں کرنا ہے؟ ہاں, پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ میں. تو آئیے جی اب ہم پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کی شکل دیکھتے ہیں. اس پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس جو 5000 روپیز کا نیٹ پروفٹ ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے ہم انٹرسٹ آن ڈرائنگز کو شامل کریں گے, یا اس کو ہم اس پروفٹ کا حصہ بنائیں گے. تو دیکھیے 5000 روپیز میں انٹرسٹ آن کیپٹل ٹوٹل 150 روپیز شامل کر دیے. اب یہ 150 روپیز لینے کس سے ہیں؟ 50 روپیز طارق سے اور 100 روپیز سعید سے. سوال نے آپ کو یہی بتایا تھا. تو اب چونکہ ہم نے 50 روپیز اور 100 روپیز طارق اور سعید سے لینے ہیں, انفیکٹ یہ طارق اور سعید کے جو دو کالم نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ پارٹنر کو پے ایبل ہے آؤٹ آف دا پروفٹ, یا یوں کہہ لیجیے یہ پارٹنر کا حصہ ہے پروفٹ میں, جو کہ ان کو انٹرسٹ آن کیپٹل یا سیلری یا پروفٹ ریشو کی صورت میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب انہی دونوں کالمس کو ہم یوز کر رہے ہیں انٹرسٹ آن ڈرائنگ کے لیے بھی, جبکہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے آپ سے لینے ہیں. یہ وجہ ہے کہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ کو جب ہم پارٹنرز کے کالم میں لکھیں گے تو ود ان بریکٹ لکھیں گے, لیکن جب آؤٹر کالم یعنی کہ جس میں ہم پروفٹ کی فگر لکھ رہے ہیں 5000 روپیز والی, اس میں ہم اس کو پلس کرنے کے لیے وداؤٹ بریکٹ لکھیں گے. سو جناب اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پروفٹ جو ہے 5150 روپیز کا. اگلی سٹیج آتی ہے جی سعید کی سیلری کی. تو جی سعید کی سیلری جو اس کو پے ایبل ہے وہ اس کے کالم میں لکھیے 500 روپیز. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے انٹرسٹ آن کیپٹل کا, 100 روپیز پے ایبل ٹو طارق اینڈ 300 روپیز پے ایبل ٹو سعید. ٹوٹل بن گئے 400 روپیز. اب یہ 500 اور 400 کو جب ہم نے 5150 میں سے مائنس کیا تو وی گیٹ 4250 روپیز. Now this is the remaining profit which is to be distributed among the partners in their respective profit sharing ratio, which is 3:2. تو طارق کو آپ 3/5 اور سعید کو 2/5 آف دا پروفٹ دیں گے. کیلکولیشن آپ کے سامنے ہے. اس کے مطابق طارق کا 2550 اور سعید کا 1700 پروفٹ اس ریشو کے مطابق کیلکولیٹ ہوا. سو اگر ہم ان دونوں کے کالمس کا ٹوٹل کریں تو طارق کو ٹوٹل پروفٹ 2600 پے ایبل ہے اور سعید کو 2400 پروفٹ پے ایبل ہے. ان دونوں کو آپ دیکھ لیجئے 5000 روپیز ہی کی فگر بن رہی ہے. ان اے وے ہم نے ڈیوائڈ وہی 5000 روپیز کیے, لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سمجھداری سے ڈیوائڈ کیا. اب دیکھو نا, اگر اسی 5000 روپیز کو ہم کہتے جی ایکول ڈیوائڈ کر دیں دونوں پارٹنرز میں, دونوں پارٹنرز جھگڑا کرنے لگتے. وہ کہتے کہ جی ایکول کیوں, میں محنت کرتا ہوں, میرا کیپٹل زیادہ ہے, مجھے زیادہ پروفٹ ملنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک پارٹنر کے بزنس کانٹیکٹ بھی تو زیادہ ہیں, اس لیے اس کو ہم نے پروفٹ شیئرنگ ریشو زیادہ دے دی. یہاں سے آ کے وہ چیز ایڈجسٹ ہو گئی اور الٹیمیٹلی فرق 100 روپے کا پڑا. کہاں 2500 مل رہے تھے اور کہاں 2600 اور 2400 مل رہے ہیں. 5000 روپیز کی ڈویژن اگر ہم کریں, وہ جو 5000 روپیز کا پروفٹ ہے ہمارے پاس, برابر کریں تو 2500
لیکن ذرا تھوڑی سمجھداری سے کیا تو دونوں اپنی جگہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے اور تقریباً برابر دونوں کو ملا, کیونکہ ہمارے بہانے بڑے جینون ہیں کہ آپ نے ڈرائنگس کی ہیں تو اس میں ہمیں اتنی اپرچونٹی کاسٹ آئی, وہ آپ سے لینی ہے, اور آپ سے ہم نے جو پیسے لیے ہوئے کیپٹل کے اس پر اتنا ہم انٹرسٹ آپ کو پیبل قرار دیتے ہیں آؤٹ آف دا پروفٹس. سیلری کی مد میں یہ رقم اور پروفٹ شیئرنگ کی مد میں یہ رقم, ٹوٹل 2600 اور 2400. سو جناب یہ ہے پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ. یہاں پر ایک بات آپ کو ابھی اسی سٹیج پر بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ بزنس میں پارٹنرشپ ڈیڈ کو بہت امپورٹینس حاصل ہے. اگر آپ پارٹنرشپ ڈیڈ نہیں بناتے تو جھگڑا ہو سکتا ہے. پارٹنرشپ ایکٹ کے مطابق اگر پارٹنرشپ ڈیڈ موجود نہ ہو تو پروفٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, اور نہ کوئی انٹرسٹ آن ڈرائنگ کی بات کرے گا, نہ کوئی انٹرسٹ آن کیپٹل کی بات کرے گا, نہ پارٹنر کو سیلری پے کرنے کی کوئی بات کی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ in the absence of partnership deed according to partnership act the profit will be divided in equal profit sharing ratio 1:1 50-50, and there will be no interest on capital, there will be no interest on drawings, and there will be no partner's salary. Clear? لہذا پارٹنرشپ ڈیڈ ایک اہم ڈاکیومنٹ ہے, اس کی موجودگی میں کوئی جھگڑا پھر نہیں رہتا. آپ کے پاس اب پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بن گئی. اگلا کام اس میں کیا ہے؟ پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ بنانا, پارٹنر کیپٹل اکاؤنٹ بنانا, اور بیلنس شیٹ بنانا. تو آئیے جلدی سے اس کا بھی ایک ویو لے لیتے ہیں. اب جی ہم فلکچویٹنگ کے چکر میں نہیں پڑ رہے, سیدھا سیدھا کیپٹل اکاؤنٹ, اوپننگ بیلنس 2000 اینڈ 6000 کریڈٹ سائڈ پر, اور ڈیبٹ سائڈ پر اس کا کیری فارورڈ بیلنس. کیپٹل اکاؤنٹ تو جی بڑا سادہ سا. اگلی بات آ گئی کرنٹ اکاؤنٹ کی. کرنٹ اکاؤنٹ میں ہمارے پاس کوئی اوپننگ بیلنس نہیں ہے, جیسا کہ سوال کے شروع میں کہا گیا تھا کہ ابھی یہ پہلا سال ہے ان کی پارٹنرشپ کا. تو پروفٹ ڈسٹریبیوشن کرنی ہے ہم نے. اب ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کریڈٹ سائڈ پر 2600 اور 2400 روپے لکھ دیں, جو کہ ان کے ہم نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ سے کیلکولیٹ کیے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اسی پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ میں جس ترتیب سے آپ کو یہ انفارمیشن نظر آ رہی ہے, انٹرسٹ آن کیپٹل, پھر پارٹنر سیلری یعنی کہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ مائنس ہو رہی ہے, اور پھر پروفٹ شیئر, اسی ترتیب سے ان کو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف لے آئیں. نیٹ افیکٹ وہی رہے گا. تو دیکھیے تاریخ کے کالم میں کریڈٹ سائڈ پر آپ کو انٹرسٹ آن کیپٹل 100 روپیز اور پروفٹ شیئر 2550 نظر آ رہا ہے, جبکہ سعید کے کالم میں کریڈٹ سائڈ پر آپ کو انٹرسٹ آن کیپٹل 300, پارٹنر سیلری 500 اور پروفٹ شیئر 1700 نظر آ رہا ہے. اور جبکہ ڈیبٹ سائڈ پر انٹرسٹ آن ڈرائنگس طارق کے کالم میں 50 روپیز اور سعید کے کالم میں 100 روپیز کی نظر آ رہی ہیں. اب ان کو آپ کمپیئر کریں اگر پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کے کالمس کے ساتھ, تو واضح طور پر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مائنس ہو رہی ہیں یعنی کہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ کی انفارمیشن وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر پوسٹ ہو رہی ہیں, اور جو ان کالمز میں پلس ہو رہی ہیں انفیکٹ وہ آنر ایکویٹی میں پلس ہو رہی ہیں, اور آنرز ایکویٹی کی کریڈٹ نیچر ہے, لہذا وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب جی آپ اس میں ڈرائنگس کی رقم بھی ڈال دیجئے ڈیبٹ سائڈ پر. وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ڈرائنگس ڈیبٹ سائڈ پر آتی ہیں, وہ ہیں 2000 ایچ. اور فائنلی وی ہیو کیری فارورڈ بیلنس آف پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ 600 and 400 respectively.
لے جی اب اس کی ہم بیلنس شیٹ میں بھی پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں. بیلنس شیٹ آپ کو بڑی سادہ سی نظر آ رہی ہے, یعنی کہ طارق کا کیپٹل اکاؤنٹ 2000 اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ 600, ٹوٹل رقم کیا بن گئی 2600, اور سعید کا کیپٹل اکاؤنٹ 6000 اور کرنٹ اکاؤنٹ 400, ٹوٹل بن گیا 6400. اب یہ جناب 2600 اور 6400 آؤٹر کالم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کو پلس کریں تو آپ کے پاس 9000 روپیز کی ٹوٹل اونرز ایکویٹی ہے. یہ ہے جی بیلنس شیٹ کا ایکسٹریکٹ. لیں جی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک پارٹنرشپ فرم کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہوتی سول پروپرائٹرشپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس سے. وہی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, وہی بیلنس شیٹ, ہاں ان بٹوین ہمیں پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ بنانا پڑتی ہے. تو پارٹنرشپ فرم کی جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں اس میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آ گیا, جسے انکم سٹیٹمنٹ بھی ہم کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ آ گئی, اور پھر بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے. دیکھو کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کوئی فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ تو ہم نے لیجر اکاؤنٹس کو ایڈجسٹ کیا, امینڈ کیا. لیکن فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں جب بھی بات کی جائے گی تو انکم سٹیٹمنٹ اور پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ہی کی بات کی جائے گی. ابھی تک تو میں نے آپ کو جو کوشچن سالو کروائے ان کوشچنز میں نے آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کی تھی, وہ یہ تھی کہ میں نیٹ پروفٹ کی فگر آپ کو دے دیا کرتا تھا, اور پھر آگے ان کی کچھ پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ سے متعلق بات چیت ہم کرتے تھے, پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ بناتے تھے اور پھر بیلنس شیٹ کی طرف آ جاتے تھے. یہ چونکہ میں نے خود کرنا تھا اس لیے میں نے آسان بات چوز کی, لیکن اب چونکہ آپ سے میں نے کام کروانا ہے اس لیے آپ دیکھیے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ایک کوشچن نظر آ رہا ہے جس میں ٹرائل بیلنس بنا ہوا ہے, اور ٹرائل بیلنس کے نیچے کچھ ایڈجسٹمنٹس نظر آ رہی ہیں. مل گیا؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, آپ اس کوشچن سے فیملیئر ہیں پہلے سے ہی. اس طرح کے یار کئی کوشچنز آپ نے سالو کیے ہوئے ہیں, آپ اس کو فائنل اکاؤنٹس کا کوشچن کہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, اور اس کی مدد سے آپ نے کئی مرتبہ انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنائی ہوئی ہیں. وہی کام آپ نے کرنا ہے. آپ نے اس ٹرائل بیلنس اور ان چند ایڈجسٹمنٹس کی مدد سے اسی یوزل طریقے سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا ہے جس طرح سے آپ بچپن سے بناتے چلے آ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد وہ جو نیٹ پروفٹ کی فگر آ جائے گی آپ کے پاس, اس کو آپ نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ میں لے آنا ہے اور پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے امنگ دا پارٹنرز, اور پھر آپ نے بیلنس شیٹ بنانی ہے پارٹنرشپ فرم کی. اتنا سا کام یہ آپ نے کرنا ہے. یہ کر لیں گے تو یہ ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کہ پارٹنرشپ فرم کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کیا ہیں, کیسے بنائی جاتی ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک جو میں نے آپ کو کروانا ہے وہ ہوگا چینجز ان پارٹنرشپ کانسٹیٹیوشن, کہ پارٹنرشپ میں جب کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو کیسے اکاؤنٹنٹ ان کو کیٹر فور کرتا ہے. اب وہ تبدیلی پارٹنرشپ میں ایڈمیشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پارٹنرشپ سے ریٹائرمنٹ آف پارٹنر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ کسی پارٹنر کی ڈیتھ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ چند لیکچرز میں سیکھنی ہے. پریکٹس کرتے رہیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.